بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العاظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پنج وقتہ سنی امام کی پیچھے نماز پڑھنے کے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاخر کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم نسبت والے ہیں ربیع الاول شریف میں سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ربیع الاخر میں پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور انہی اللہ والوں کا انسان جب نام لیتا ہے، ان اللہ والوں سے جب انسان محبت کرتا ہے، غالباً میں نے 2 جمعہ پہلے جب وسیلے مصطفیٰ پر بیان کیا تھا تب میں نے بتایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، اور یہی نسبت ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ آج مختصر وقت میں مجھے تذکرہ کرنا ہے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ وصیت ماب میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا،
سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہیں وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دلہا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جو آوارہ ہوتا ہے، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے کے اندر پٹا ہوتا ہے۔ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اگر وہ کوئی حرکت کرے بھی تو انسان اسے پتھر نہیں مارتا، اس لیے نہیں مارتا کہ اس کے گلے میں پٹا دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اس کے گلے میں پٹا اس لیے ہے کہ وہ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اور جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا ہے لوگ اسے مارتے ہیں، پتھر بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان مارتا نہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کتے ہیں، لیکن دنیا کے نہیں، غوث اعظم کے در کے کتے ہیں۔ اور جب ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں تو غوث پاک کی نسبت کا پٹا ہمارے گلے میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک، احمد رضا اس طرح مضطرب مت ہو، اگر تو کوئی کمال والا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، جبکہ ہماری نگاہ میں تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے کمال والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جگی تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کون ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اور آپ کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عام بچہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو پیدا فرماتا ہے، جب اپنے کسی خاص بندے کو پیدا فرماتا ہے تو وہ شان عطا فرماتا ہے۔ جس طرح شیخ سعدی نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو روئے زمین کے ولیوں میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو تمام انبیاء میں مقام عطا فرمایا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسولان اعظام تشریف لائے، سب نے آ کر اپنی امت سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجے گا، نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو سرکار کا نام بھی بتا دیا، 28ویں پارے میں آیت موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا میرے بعد نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام اور رسولان اعظام سرکار کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے غوث پاک کی ولادت کی بشارت سنائی تھی۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث پاک کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں میں رات میں سویا اپنے بستر پر، قسمت کا ستارہ چمکا، خواب میں سرکار تشریف لے آئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا ہنی ان لک یا ابا صالح،
آتاک اللہ ابنایا وہو ولی و ولی اللہ و محبوبی و محبوب اللہ سیکون له شان فی اولیاء فی جمیع اولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والمرسلین. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں میں جب سویا قسمت کا ستارہ چمکا, خواب میں آقا تشریف لے آئے اور خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح مبارک ہو, اے ابو صالح مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو بہت ہی خوش بخت بیٹا ہوگا, نیک ہوگا, اور اس کی شان کیا ہوگی, وہ اللہ کا بھی دوست ہوگا, وہ میرا بھی دوست ہوگا, وہ اللہ کا بھی دوست ہوگا, وہ میرا بھی دوست ہوگا. پھر سرکار نے فرمایا وہ محبوبی و محبوب اللہ, وہ میرا بھی محبوب ہوگا, میرے خدا کا بھی محبوب ہوگا. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تیرے گھر پہ جو لڑکا عطا فرمائے گا اس لڑکے کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح سارے انبیاء اور رسولان اعظام میں اللہ نے جو مقام مجھے عطا فرمایا ہے, میرے صدقے میں ہونے والے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ روئے زمین کے سارے ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا جو نبیوں کے درمیان مجھے عطا فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اولیاء کرام نے بشارتیں سنائی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی جو حضور غوث پاک کے پیروں میں جن کا نام آتا ہے, جو حضور غوث پاک سے 200 سال پہلے اس زمین پر تھے, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے بھی اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ آج سے 200 سال کے بعد جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا, نام اس کا عبد القادر ہوگا. 200 سال پہلے بشارت سنا رہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا, اور جب وہ لڑکا پیدا ہو جائے گا اور جب بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر وہی عبد القادر کھڑے ہو کر کہے گا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. وہی لڑکا بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا اے لوگوں اب ولی وہی بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا, اب ولی وہی بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا. ابھی غوث پاک تشریف نہیں لائے ہیں, ان کے آنے کی بشارتیں آ رہی ہیں. حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہے, سب نے سنا ہوگا. عاشق رسول کا نام عاشق رسول ہی سنتا ہے. حضرت اویس قرنی واقعہ بہت تفصیل کا ہے. ابن محی الدین اربلی نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات کو اپنا جبہ دے کر بھیجا تھا. کس کے پاس؟ حضرت اویس قرنی کے پاس. حضرت اویس قرنی ماں کی محبت میں, ماں کی خدمت میں صحابی نہ بنے, تابعی بنے. اگر چاہتے تو چلے جاتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ والضحیٰ کا دیدار کرتے, سرکار کے رخ والضحیٰ کا دیدار کرتے, صحابیت کے مقام پر فائز ہو جاتے. لیکن حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں تابعی بنے. لیکن جب ماں کی خدمت ایسی کی, ماں کا ادب ایسا کیا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حضرت اویس قرنی نے جب ماں کا ادب ایسا کیا, ماں کی خدمت ایسی کی, تو اللہ نے ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات کو اپنا جبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے عمر, اے علی, یمن سے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے, یمن سے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے, لو یہ میرا جبہ لے جاؤ, اسی اویس قرنی کے پاس جاؤ, میرا جبہ بھی پہنچاؤ, میرا سلام بھی پہنچاؤ. اب سرکار فرماتے ہیں عمر, اے علی, اسی اویس قرنی کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا سرکار نے جبہ بھی دیا ہے, سرکار نے سلام بھی ارشاد فرمایا ہے, اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے اویس میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرو, اے اویس میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرو. کون بھیج رہا ہے؟ سرکار بھیج رہے ہیں. کس کو بھیج رہے ہیں؟ صحابہ کو. کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ تابعی کے پاس. حضرت اویس قرنی اللہ کے ولی ہیں, تابعی ہیں, سرکار بھیج رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ولیوں کے آستانوں پر کیوں جاتے ہو, ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ولیوں کے پاس تو ہمیں خود سرکار نے بھیجا ہے. حضرت اویس قرنی ولی ہے کہ نہیں؟ حضرت اویس قرنی کے پاس سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات کو بھیجا کس نے؟
سرکار نے بھیجا. تو ہم ولیوں کے آستانوں پر جو جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے پر ہمیں سرکار نے بھیجا ہے. سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات جبہ لے کر آتے ہیں, حضرت اویس قرنی کو جبہ بھی دیتے ہیں, سلام بھی پہنچاتے ہیں. اب حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ امت کے لیے دعائے مغفرت کرو. حضرت اویس قرنی نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ تیرے حبیب کا حکم ہے, میں نے سر جھکایا ہے, تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما دے, سارے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. حضرت اویس قرنی دعا کر رہے تھے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, اویس اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, اویس اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, تمہاری دعا پر ہم نے آدھی امت محمدیہ کی بخشش فرما دی. اے اویس سر سجدے سے اٹھا لو, تمہاری دعا سے ہم نے آدھی آدھی امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے. حضرت اویس قرنی نے پھر اپنا سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی, مالک جب آدھی معاف کر دیے تو آدھی اور معاف کر دے. تیرے یہاں کوئی کمی تو نہیں, تو غفار ہے, تو رزاق ہے, تو ستار ہے, تو بانٹنے والا ہے, تو قاسم ہے. مالک تیرے یہاں بانٹنے سے کمی نہیں ہوتی. جب آدھی بخشش فرما دی ہے تو اور آدھی امت کی بخشش فرما دے. تو عاطف غیبی سے آواز آئی, ہے اویس آدھی امت کو تیری دعا سے بخش دیا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر کی دعا سے بخشش فرمائیں گے. آدھی کو تیری دعا سے بخش دیا ہے اور آدھی کو عبد القادر کی دعا سے بخش دیں گے. حضرت اویس قرنی نے اس وقت عرض کیا تھا, مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی تھی, نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت سے, ان کی اولاد سے بغداد کی سرزمین پر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا, لقب غوث اعظم ہوگا. وہ اب جب پیدا ہوگا وہ دعا کرے گا, اس کی دعا پر میں آدھی امت کی بخشش فرما دوں گا, اس کا وہ مقام ہوگا, اس کی یہ فضائل ہوں گے. اور جب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عاطف سے یہ بھی آواز آئی, اے اویس سن لو, جب وہ عبد القادر پیدا ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہوگا, میرے حبیب کا بھی محبوب ہوگا, اور میں اسی کو دوست بناؤں گا جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا, اسی کو اپنی بارگاہ کا مقبول بناؤں گا جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا, ان سے الفت کرے گا. جو ان کو قبول کرے گا وہ میری بارگاہ کا مقبول ہوگا, جو ان کو قبول کرے گا وہ میری بارگاہ کا مقبول ہوگا. حضرت اویس قرنی نے اسی وقت رب کی بارگاہ میں عرض کی, مالک عبد القادر تو جب پیدا ہوگا تب پیدا ہوگا, تیری بات پر عبد القادر کو میں ابھی ہی قبول کر لیتا ہوں, میں عبد القادر کو ابھی ہی قبول کر لیتا ہوں. ابھی غوث پاک تشریف نہیں لائے, لیکن شان یہ ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے آنے کی بشارت سنا رہے ہیں. اور وہ مقام حضرت ابو بکر بن حوار, یہ وہ ہیں جن کو خواب میں سیدنا صدیق اکبر نے آ کر اپنا خرقہ عطا فرمایا تھا, اور خود فرماتے ہیں جو 60 بدھ کو میری مزار پر فاتحہ پڑھ لے گا, 60 بدھ کو میرے مزار پر فاتحہ پڑھ لے گا, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. جو فرماتے ہیں 60 بدھ کو میرے مزار پر آ کر فاتحہ پڑھ لے گا, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. آج بھی حضرت ابو بکر حوار کا مزار موجود ہے, ان کے مزار کے ارد گرد میں گوشت پکاؤ پکتا نہیں, مچھلی پکاؤ مچھلی پکتی نہیں. یہی حضرت ابو بکر حوار فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قطب الاقطاب کو پیدا فرمائے گا جسے دنیا غوث پاک عبد القادر کے نام سے پہچانے گی. حضرت محمد قاقیس علیہ رحمہ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور حضرت محمد قاقیس اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں کہ اسی زمانے کے ولی حضرت عزاد نے خواب میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا, اور خواب ہی میں ان بزرگ نے عرض کیا, حضور حضرت محمد قاقیس کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے. اس بزرگ نے خواب میں سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ حضرت محمد قاقیس کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے.
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا وہ محمد قاقیس تو اللہ کا اتنا برگزیدہ ولی ہے، اللہ کی بارگاہ کا اتنا مقبول ولی ہے کہ کل انہی ولیوں کے ذریعے میں اللہ کی بارگاہ میں فخر محسوس کروں گا۔ میں کہوں گا مالک میری امت میں اتنے بڑے بڑے اولیاء کے نام تھے، انہی میں حضرت محمد قاقیس بھی ہے۔ کون ہے حضرت محمد قاقیس؟ ان کی شان دیکھیں، اتنی بڑی اعلیٰ و عرفہ شان ہے۔ حضرت محمد قاقیس ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے طالب علمی کا دور تھا۔ حضور غوث پاک اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ ماں کے پیٹ ہی سے ولی پیدا ہوئے تھے غوث پاک۔ غوث پاک ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن علم انہوں نے بھی حاصل کیا۔ بغیر علم کے کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب علم دو طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، یا تو کتابوں کے ذریعے استاد کے سامنے، یا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم لدنی عطا فرما دے، ڈائریکٹ علم عطا فرما دے۔ بغیر علم کے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت محمد قاقیس بچوں کو پڑھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، بات فرما رہے تھے۔ حضور غوث پاک کے زمانے طالب علم کا دور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں حضرت محمد قاقیس اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، واضح و نصیحت کر رہے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل میں ارادہ آیا کہ چلو میں بھی حضرت محمد قاقیس کی بارگاہ میں جاؤں، ان کی تقریر سنوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں محمد قاقیس کی خانقاہ میں آ کر جیسے ہی بیٹھا ان کی تقریر سننے کے لیے کہ حضرت محمد قاقیس نے مجھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں یہ جو نوجوان لڑکا آیا ہے نا اس کو مجلس سے باہر نکالو۔ لوگ تھے، غوث پاک کو پکڑا اور باہر لے کر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک پھر مجلس میں آ گئے۔ حضرت محمد قاقیس نے پھر حکم دیا دیکھو یہ لڑکا جو آیا ہے اسے باہر نکال دو۔ پھر لوگوں نے اٹھایا، پھر باہر کر دیا۔ تیسری بار غوث پاک پھر آ گئے۔ یہ ولیوں کی محبت ہے۔ غوث پاک تیسری بار پھر تشریف لے آئے۔ جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت محمد قاقیس اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں اب جگہ دے دو، اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو، اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو۔ جب غوث پاک قریب آ گئے، ابھی زمانے طالب علم کا دور ہے، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت محمد قاقیس فرماتے ہیں اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو۔ جب قریب آ گئے تو حضرت محمد قاقیس نے اپنے لوگوں سے کہا، شاگردوں سے کہا اے شاگردوں اس نوجوان کو میں نے 2 مرتبہ باہر نکالا، تم نے اسے اٹھایا اور باہر کر دیا۔ یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ تم اچھی طرح انہیں دیکھ لو، اچھی طرح پہچان لو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ 2 مرتبہ اس لیے نکالا تاکہ تمہاری نگاہ جم جائے اس بچے پر، تم پہچان جاؤ۔ پھر حضرت محمد قاقیس نے ارشاد فرمایا اے شاگردو یہ وہی بچہ ہے جو وقت آئے گا بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر، جامع مسجد میں بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا قدم روئے زمین کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اے شاگردو خوب چہرہ دیکھ لو، پہچان لو، یہی نوجوان یہ دعویٰ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں مقام قطبیت، مقام ولایت اسی وقت عطا فرمائے گا جب وہ غوث پاک کی خدمت کرے گا، ان کے قدم کو اپنے کاندھے پر رکھے گا۔ پھر حضرت محمد قاقیس فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر تم جب اعلان کرو گے تب کرو گے، جب اعلان کرنا آپ نے اپنی داڑھی ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا اس سفید داڑھی والے کو بھول مت جانا۔ آپ جب اعلان کرنا تو اس سفید داڑھی والے کو بھول مت جانا۔ پھر حضرت محمد قاقیس نے اپنی مسند سے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے شاگردو سن لو، مرغ سب کے بولتے ہیں بول کر چپ ہو جاتے ہیں، مرغ سب کے بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن اے عبد القادر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا، تمہارا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، تمہارا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، تم سے محبت کرنے والوں کا بھی تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرغ سب کے بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرغ سب کے بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو اس مقام پر پہنچایا جو مقام قطبیت ہے، مقام فرد الافراد سے بڑے مقام پر جب آپ کو فائز فرمایا تو آپ نے بارہا سنا تھا کہ بڑے بڑے ڈاکو آئے، غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی، زمانے کا ولی بنا دیا۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹے ایک چور آیا اور آنے کے بعد عرض کی حضور مجھے آپ مرید کر لیجئے، حضور مجھے آپ مرید کر لیجئے۔ حضور غوث پاک نے نگاہ ڈالی، اب یہ تو وہ اللہ والے تھے کہ جب آنکھوں کو بند کرتے تھے لوہے محفوظ دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے جب اس آنے والے انسان کو دیکھا پہچان گئے کہ آنے والا کوئی عام نہیں، زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، زمانے کا چور ہے۔ اس نے اگر کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے، حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہاتھ بڑھا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ، ابھی مرید کر لیتا ہوں۔ تو اس ڈاکو نے کہا ایسے نہیں، ایسے مرید نہیں بنوں گا، میری دو شرطیں ہیں، میں ایسے مرید، شرط تو پیروں کی ہوتی ہے لیکن یہاں مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسے مرید نہیں بنوں گا، میری دو شرطیں ہیں، وہ دو شرطیں آپ مان لیں گے تو میں آپ کا مرید بنوں گا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا بتا تیری کون سی دو شرطیں ہیں؟ اس آنے والے نے کہا حضور پہلی بات تو میں چور ہوں، میں چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا، چوری کروں گا، میں چور ہوں، چوری چھوڑوں گا نہیں، چوری کروں گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، آپ کے پاس مرید ہونے کے بعد بھی پڑھوں گا نہیں، چوری بھی کروں گا اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ غوث پاک نے لاحول پڑھا، لاحول پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ کیسی شرط لے کر آیا، میں ایسوں کو مرید نہیں کرتا، تجھے چوری کو چھوڑنا ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی تو میں مرید بناؤں گا۔ اس نے کہا چور نے اے پیرانے پیر دستگیر، میں نے تو سنا تھا آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، میں خالی چلا جاؤں اور خالی چلا جاؤں اور بعد جا کر لوگوں سے کہہ دوں عبد القادر کے پاس گیا تھا، عبد القادر سے مجھے کچھ ملا نہیں۔ حضور میں باہر جا کر کہہ دوں گا کہ عبد القادر کے در سے مجھے کچھ ملا نہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ بس آپ میری دو شرطیں مان لیں، مجھے مرید کر لیں۔ غوث پاک نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی، ارشاد فرمایا غوث پاک نے تیری دو شرطیں میں مانتا ہوں، تو میری ایک مان لے، تیری دو شرطیں میں مانتا ہوں، تو میری ایک مان لے۔ اس چور نے کہا آپ بس میری دو مان لیجیے، آپ کی ایک نہیں، میں 1000 ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ فقط میری دو شرطیں مان لیں۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہاں تیری دو شرطیں میں مانتا ہوں، تو فقط میری ایک شرط مان لے۔ اس نے کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ غوث پاک نے پہلے پوچھا آپ تو بتا تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں، چوری بھی کروں گا اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا، بس یہ دو میری شرطیں ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تیری شرط مجھے منظور ہے، اب میری شرط بھی سن لے، میری شرط قبول کر لے۔ اس نے کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو اذان دے دینا، جب بھی نماز کا وقت ہو اذان دے دینا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اذان دے دوں گا، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ غوث پاک نے مرید کر لیا۔ دیکھ میرے ہاتھ پہ تو وعدہ کر رہا ہے، وعدے سے پلٹنا مت، جب بھی نماز کا وقت ہو تجھے اذان دینی پڑے گی۔ اس نے کہا حضور جب بھی نماز کا وقت ہوگا میں اذان دے دیا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔ اب وہ گھر گیا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا گھر میں کھڑا ہوتا اذان دے دیتا تھا۔ 3 دن تک وہ لگاتار اذان دیتا رہا، نماز نہیں پڑھی۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا کھڑے ہو کر گھر میں اذان دے دیتا۔ 3 دن ہو گئے تو بیوی نے کہا کب تک اذان دیتے رہو گے؟ کب تک اذان دیتے رہو گے؟ اتنا ہی شوق ہے تو جہاں اذان دیتے ہو نماز بھی پڑھ لیا کرو، جب اذان دیتے ہو نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اور پھر بیوی نے کہا کہ یہ اذان وذان جو تم نے شروع کی، اذان دیتے ہو ٹھیک ہے، اب کھانے کے پھاپے گھر میں کچھ ہے نہیں، گھر میں کچھ اب بچا نہیں، جتنا تھا وہ سب کھا چکے، اب یا تو جاؤ کماؤ یا پھر چوری کر لے آؤ، پیٹ بھی تو بھرنا ہے۔ اس انسان نے کہا یار چوری کرنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، جاتا ہوں چوری کے ارادے سے، پھر خیال آتا ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اذان دینی پڑے گی، اذان دوں گا تو گھر کے سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے، پکڑا جاؤں گا، آخر کروں تو کیا کروں؟ بیوی نے کہا کچھ بھی کرو، کھانے کے پھاپے ہو رہے ہیں، اب گھر کے اندر کوئی چیز بچی نہیں کھانے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج یہ ارادہ کرتا ہوں، رات کا ایک پہر جب گزر جائے گا دوسرے پہر میں چوری کے لیے چلا جاؤں گا، اور فجر کا وقت ہونے سے پہلے میں گھر سے نکل کر سارا مال چرا کر گھر پر آ جاؤں گا تاکہ اذان دینے کا وقت آئے تو اپنے گھر پہ ہی اذان دے دوں۔ بیوی نے کہا جو بات ٹھیک ہے کر لینا۔ رات کا پہلا پہر گزرا، تقریباً ایسا سمجھیے کہ 2 بجے 1-2 بجے وہ اپنے گھر سے نکلا، چوری کے ارادے سے نکلا۔ امیر ترین انسان جو بغداد میں جو امیر ترین انسان تھا اس کے گھر پہ گیا، ہیرے جواہرات اس نے دیکھے، خوب مال جمع کیا، بورے بھرتے رہا، خوب پیسہ اس نے بھرا،
بھرنے کے بعد جب اس نے سامان اٹھایا، ابھی سوچ رہا تھا کہ بس یہ سامان لے کر باہر جاؤں، چوری کرنے میں اتنا مشغول تھا کہ ابھی وہ گھر کے اندر سارا سامان اٹھا کر ابھی دروازے تک پہنچا تھا کہ اسے خیال آیا، یار غوث پاک کے ہاتھ پر میں نے وعدہ کیا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب وعدہ غوث پاک سے اور میں اذان نہ دوں۔ اس نے چوری کا سامان وہیں دروازے پر رکھا، وہیں اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کا دینا تھا کہ گھر کے جتنے لوگ تھے سب اٹھ گئے، سب بیدار ہو گئے۔ جیسے سب بیدار ہو گئے، سب باہر آ گئے، اور باہر آ کر اس نے کہا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ایک انسان ہے جو اذان دے رہا ہے۔ سارے لوگ آ گئے، سب نے ہاتھ پاؤں چومے، حضور آپ اللہ کے برگزیدہ ولی نظر آ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب نظر آ رہے ہیں، آپ نے ہمارے گھر پہ قدم رکھا، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ حضور اب آپ نے اذان دی ہے تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نے اذان دی ہے تو اب ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ تو بہت اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چور اندر ہی اندر کہتا ہے، میں چور نہیں، میں ولی نہیں، میں تو چور ہوں، میں ولی نہیں ہوں، اللہ کا مقبول ولی نہیں، میں تو چور ہوں۔ پھر اس نے کہا بھی کہ بھائی میں کوئی ولی نہیں، میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے، آپ ہمارے گھر پر آئے، یہ ہمارا گھر کتنا برکت والا ہو گیا ہے، آپ کے قدم ہمارے گھر پر آئے۔ حضور جب آپ آئے ہیں، آپ نے اذان دی ہے، ہم مصلی بچھاتے ہیں، بس آپ نماز پڑھائیے، آپ کے پیچھے ہم سب مقتدی بنیں گے اور آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ چور اندر ہی اندر کہہ رہا ہے، یا اللہ کہاں پھنس گیا میں، یہ لوگ مجھے ولی مان رہے ہیں، میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ بس ہم وضو کر آ رہے ہیں، بس حضور آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ سب لوگ وضو کرنے کے لیے گئے۔ وہ چور نے مصلی پہ کھڑے ہو کر کہا، اب بیچارہ ناچار کیا کرتا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب یہ لوگ آ ہی گئے ہیں تو میں پہلے 2 رکعت پڑھ لوں، 2 رکعت فجر کی پڑھ لوں۔ ابھی وہ انسان مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ رہا تھا، غوث پاک اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، بابو شیخ میں غوث پاک اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ جب وہ چور نے مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت کی نیت باندھی، ابھی وہ نماز شروع کر رہا تھا، غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا، پھنس گیا، وہ پھنس گیا۔ کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہی چور جس کی 2 بات مان کر میں نہیں پھنسا، میری 1 مان کے وہ پھنس گیا، اس کی 2 مان کر میں نہیں پھنسا، میری 1 شرط مان کے وہ پھنس گیا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا وہ پھنس گیا۔ وہ لوگ اتنی دیر میں جو گھر والے تھے وہ بھی آ گئے، وضو کر کے کہا حضور ہم وضو کر آئے ہیں، آپ اجازت ہو تو میں تکبیر پڑھوں، آپ فجر کی نماز پڑھائیے۔ اس نے پھر کہا بھائی میں ولی نہیں، میں چور ہوں۔ کہا نہیں ہم نہیں مانتے، آپ کی عاجزی انکساری ہے، آپ کے قدم ہمارے گھر پر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بس حضور آپ نماز پڑھا دیجئے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب بہت سے لوگوں نے اصرار کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھ لو، اب جب نہیں مانتے ہو تو پڑھ لو۔ وہ چور مصلی امامت پر، پیچھے لوگ اقتداء میں کھڑے ہو گئے، 2 صف بن گئی، 1 نہیں 2 صف بن گئی۔ اس نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جتنے مقتدی تھے سب نے ہاتھ چومے، پاؤں بھی چومے، ادب کرنے لگے کہ آپ ہمارے گھر پر آئے، بہت سعادت کی بات ہے۔ جب سارے لوگ ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے تو وہی چور مصلی پہ کھڑا ہوا، غوث پاک کی خانقاہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور یوں ہاتھ باندھ کر کہتا ہے حضور میں مان گیا، حضور میں مان گیا، آپ کی شان ولایت کو میں مان گیا، آپ کی 1 شرط نے مجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا، آپ کی 1 شرط نے مجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ اور اسی چور نے مصلی پہ کھڑے ہو کر غوث پاک کی خانقاہ کی طرف ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور میں نے 1 نماز پڑھائی، فجر کی 1 نماز پڑھائی تو اتنے لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اگر 5 وقت نماز پڑھنے لگوں تو پورا شہر میرا ہاتھ پاؤں چومنے لگے گا، اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگوں تو پورا شہر میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے گا۔ یہ غوث پاک کی شان، نگاہ ڈال دیتے زمانے کا ولی بنا دیتے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں ایک انسان تھا جس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، لیکن اسے کوئی پیر ملا ہی نہیں، پیر تو بہت ملے لیکن وہ کسی پیر کو مانتا ہی نہیں تھا۔ آج یہ بات ہمارے اندر بھی ہے، یہ پیر بروبر نہیں ہے، یہ مولانا بروبر نہیں ہے، بھائی یہاں نماز پڑھ لو، میں سنی امام کی بات کر رہا ہوں، میری کوئی بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت نے کہہ دیا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، ان کے پاس تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز کی کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں میں سنی امام کی بات کرتا ہوں، سنی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے میں ہمارے درمیان کچھ بڑے بڑے مفتی ایسے موجود ہیں جن کو وضو کے مسائل معلوم نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں یہ مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ چلو بھائی اس مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جس کے پیچھے پڑھتے ہو تو پڑھو تو صحیح،
ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور بعد میں کہتے نہیں میں یہ مولانا کے پیچھے نہیں پڑھتا، میں وہ مولانا کے پیچھے نہیں پڑھتا، میں اس پیر کے پاس نہیں جاتا، میں اس پیر کے پاس نہیں جاتا۔ 60 سال کی عمر گزر گئی لیکن کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بیوی بھی مرید، بچے بھی مرید، لیکن وہ کسی کا مرید بنا نہیں۔ 60 سال تک جو بھی ولی ملتا تھا یہ ولی ٹھیک نہیں ہے، یہ ولی ٹھیک نہیں ہے، یہ ولی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک رات بیوی نے کہا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سورج نکلے اور تم دنیا میں نہ رہو، صبح کا سورج نکلے اور تم دنیا میں نہ رہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنے پیروں کے ساتھ اٹھائے گا، تم کس کے ساتھ اٹھو گے؟ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں پیروں کے ساتھ اٹھائے گا، تم کس کے ساتھ اٹھو گے؟ کہا بات تو تیری صحیح ہے، کہا میں کس کو پیر بناؤں؟ جس کو بھی دیکھتا ہوں میرا دل مانتا نہیں، دل میرا جمتا نہیں۔ کہا اگر تم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کل قیامت کے دن تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ کوئی ولی تو ہو، کوئی پیر تو ہو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ وہ شوہر نے جب تانے سنے تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میں آج رات کو آخری پہر اپنے گھر سے باہر نکلوں گا اور جو مجھے سب سے پہلا انسان دکھے گا میں اسی کو پیر بنا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب رات کے آخری پہر 3-4 بجے کون ہوتا ہے سڑکوں پہ؟ جب وہ انسان اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا کہ جو انسان ملے گا میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں گا، میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا، وہاں سے ایک چور نکلا، اسی راستے سے چور نکلا، اور اس انسان نے اس چور کو دیکھا۔ چور کو دیکھنا تھا کہ اس انسان نے اس چور کے پاؤں پکڑ لیا، پیر صاحب۔ اس نے کہا میں چور ہوں۔ کہا نہیں آپ میرے پیر ہو، آپ میرے پیر ہو، میں آپ کو اپنا پیر بنا لیتا ہوں۔ کہا میں چور ہوں۔ کہا نہیں میں تو آپ کو پیر ہی مانتا ہوں۔ کہا کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا اگر تو مانتا نہیں تو دیکھ سامنے ایک مکان ہے، میں چوری کرنے جاتا ہوں، تو دیکھ لے میں چوری کرنے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا یہی کھڑے رہنا۔ کہا میں یہی کھڑا ہوں۔ وہ چور اندر جاتا ہے، کس کے گھر میں جاتا ہے معلوم ہے؟ حضور غوث پاک کی درگاہ میں۔ حضور غوث پاک کے گھر میں جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، لیکن کچھ اسے ملتا نہیں، ہاتھ پاؤں لگاتا ہے لیکن کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ وہ چور اندر ہی اندر کہتا ہے کہ بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قیمتی لباس تو بہت پہنتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ چور ادھر ادھر ہاتھ مار ہی رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ غوثیت میں آئے اور آ کر عرض کی اے غوث پاک، قرق کے علاقے کا ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ قرق کے علاقے کا ایک قطب دے دیجئے۔ قرق ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وہاں کے ایک قطب کا انتظام کر دیجئے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح ہوگا، صبح جیسے نمودار ہوگی تو کوئی انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد عرض کی حضور صبح تک وہ بستی تباہ ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون؟ صبح تک تو وہ بستی تباہ ہو جائے گی اگر قطب وہاں نہیں پہنچا۔ حضور غوث پاک جلالی کیفیت میں آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر میں ایک چور چوری کرنے آیا ہے، اسے کچھ ملا نہیں ہے۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اسے کچھ ملا نہیں ہے، اب میرے در پر آئے اور خالی چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خضر اسی چور کو پر میں اپنی نگاہ ڈالتا ہوں، جاؤ اسے لے جاؤ، میں نے زمانے کا قطب بنا دیا۔ اب وہ چور کو قریب کیا، حضور غوث پاک نے نگاہ ڈالی، زمانے کا قطب بنا دیا، ولی بنا دیا۔ اب ولی بنانے کے بعد غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا آیا تھا تب تو چور تھا، اب جا رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کے جا رہا ہے، اب جا رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کے جا رہا ہے۔ جا قرق کے علاقے میں چلا جا، قرق کے علاقے کا میں نے تجھے قطب بنا دیا ہے۔ اب وہی انسان جب مقام قطبیت پر فائز ہو گیا، آگے بڑھنے لگا تو حضور غوث پاک نے ان کو حکم دیا اے قطب صاحب رک جائیے، آپ قرق کے قطب ہیں، قرق میں جا رہے ہیں، لیکن دروازے پہ تمہارا ایک مرید کھڑا ہے، باہر دروازے پر تم نے اپنا ایک مرید کھڑا رکھا ہے، قرق بعد میں جانا، پہلے اس انسان کو اپنا مرید بناؤ اور اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہم نے تمہیں بھی ولی بنا دیا ہے، اس کو بھی ولی بنا دیا ہے۔ یہ غوث پاک کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ اور عظمت والدین کانفرنس 14 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء 9:30 بجے مومن مسجد گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے عظمت والدین کانفرنس کے نام سے، جس میں غازی ملت حضرت علامہ سید ہاشمی اشرفی جیلانی صاحب خطاب کریں گے۔ آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اور مسجد طیبہ میں تاریخ 16 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء جشن غوث اعظم منایا جائے گا، جس میں تقریر کرنے کے لیے حضرت مولانا شہاب الدین مصباحی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔